بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، 15 شعبان کی شب آنے والی ہے۔ یہ وہ شب ہے جسے شب برات کہا جاتا ہے۔ سعد کے آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت نقل کی گئی ہے کہ میرے مولا نے فرمایا کہ باقر العلوم امام، ہم میرے بابا سے پوچھا گیا کہ مولا بتائیں کہ 15 شعبان کی شب کی کیا برکتیں، کیا فضیلتیں ہیں، تو میرے بابا باقر العلوم علیہ السلام نے فرمایا کہ 15 شعبان کی شب لیلۃ القدر کے بعد افضل ترین رات ہے۔ اور دوستو، یہ وہ شب ہے جس میں اللہ اپنی برکتیں، نعمتیں نازل فرماتا ہے، اور گناہوں سے معافی کی شب ہے۔ جتنا ہو سکے استغفار کریں۔ دوستو، اس شب کے لیے چند اعمال وارد ہوئے ہیں، وہ میں آپ کو ضرور بیان کروں گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز بتاتا چلوں۔ ائمہ سے روایت نقل ہوئی ہیں کہ یہ وہ شب ہے جو شب اہل بیت کے ساتھ مخصوص ہے۔ معصوم امام کا قول ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر کو نبی کے لیے قرار دیا تو آل نبی کے لیے 15 شعبان کے شب کو قرار دیا۔ اور اس شب کی ایک بڑے سے بڑی فضیلت یہ ہے، حجت خدا کی اس رات میں ولادت ہوئی ہے، ولی عصر کی اس رات میں ولادت ہوئی ہے۔ اس رات میں چند اعمال ہیں جو بڑے فضیلت کے حامل ہیں۔ ان میں سے پہلا ہے کہ غسل، یعنی رات میں غسل کریں۔ یہ غسل اس بندے کے گناہوں میں کبھی کمی کا باعث بنتا ہے۔ دوسرا عمل شب بیداری، یعنی پوری رات نماز و دعا و استغفار میں جا کر گزارے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ جس دن تمام دلیں مردہ ہوں گی، اس دن اس کی دل زندہ ہوگی، اس کی قلب زندہ ہوگی۔ تیسرا عمل زیارت امام حسین علیہ السلام ہے۔ اگر پہنچ سکتا ہے تو اپنے آپ کو کربلا پہنچائے اور میرے مولا حسین کی زیارت کا شرف حاصل کرے۔ اور اگر کوئی نہیں پہنچ سکتا، دور دراز رہتا ہے یا کوئی وسائل نہیں ہے یا پہنچنا ممکن نہیں ہے، جیسے آج کل کورونا کی وجہ سے ہم نہیں جا رہے، تو ایسے حالات میں اپنی گھر کی چھت پہ چلا جائے یا کسی بلند مقام پہ چلا جائے، پھر دائیں بائیں دیکھے، پھر آسمان کے طرف رخ کرے اور اس الفاظ کے ساتھ زیارت پڑھے: السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر کوئی شخص اس طرح سے زیارت کرے تو اس کو حج و عمرے کا ثواب حاصل ہوگا۔ چوتھا عمل دعائے کمیل پڑھے اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوا مغفرت طلب کرے، کیونکہ یہ شب برات ہے، یعنی آزادی والی شب ہے، گناہوں سے مغفرت والی شب ہے۔ یعنی جتنا ممکن ہو سکے اس شب میں گناہ کی مغفرت طلب کرے۔ اور گناہوں کی مغفرت طلب کرنے میں ایک مؤثر ترین ایک عمل میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 100 مرتبہ تسبیح 4 پڑھے: سبحان اللہ والحمد للہ واللا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ روایات میں آیا ہے کہ اس رات میں پہلے جتنے گناہ بھی، یعنی اس رات سے پہلے اس بندے نے جتنے بھی گناہ کیے ہوں گے، خالق کل، خالق لم یزل، اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ بڑا آسان عمل ہے۔ تسبیحات 4 100 مرتبہ پڑھے۔ کیا تسبیح 4 سے کیا مراد ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور چھٹا عمل، بعض دعائیں نقل ہوئی ہیں اور وہ دعاؤں کے کتاب میں موجود ہیں، مثلا مفاتیح جنا وغیرہ میں یہ دعائیں آپ کو مل جائیں گی۔ اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں رکھ دوں گا، وہیں سے آپ پڑھ لیں۔ لیکن ایک وہ دعا ہے کہ جس کے لیے سعد کے آل محمد فرماتے ہیں کہ اس شب میں اس کو پڑھنا بہت بڑی فضیلت کی حامل ہے، باقی دعاؤں پر اس دعا کو بڑی فضیلت حاصل ہے۔ یہ کون سی دعا ہے؟ اس کا عمل کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے کہ نماز عشاء کے بعد 2 رکعت نماز صبح کی طرح ادا کرے۔ فرق بس اتنا ہے کہ اس میں پہلی رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ جہد یعنی سورہ یا ایھا الکافرون کی تلاوت کرے، دوسری رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ اخلاص کی تلاوت کرے، اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھے اور پھر دعا مانگے۔ اس کی دعا کو ہم
اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں لکھتے ہیں، وہاں سے آپ حاصل کریں، نہیں تو دعاؤں والی کتابوں میں بھی یہ دعا موجود ہے، بڑی مؤثر ترین دعا ہے، آپ پڑھیں، جس کی ابتدا کے الفاظ میں بیان کر دیتا ہوں۔ ابتدائی الفاظ ہے یا من علیہ ملجأ عباد فی المہمات، یہاں سے شروع ہوتی ہے اسألک بک لا بشئن ہوا اعظم منک، اس پر وہ اختتام پذیر ہوتی ہے، یہ دعا ہے۔ پھر سجدے میں چلا جائے، 20 مرتبہ سجدے کی حالت میں کہے یا رب یا رب یا رب، 20 مرتبہ یا رب کہے، 7 مرتبہ کہے لا حول ولا قوت الا باللہ، اور 7 بار کہے ماشاء اللہ، 10 بار کہے لا قوت الا باللہ، پھر رسول پر درود پڑھے اور سوال کرے، یعنی دعا طلب کرے، جو بھی حاجت ہو، جو بھی پریشانی ہو، جو بھی بیماری ہو، وہ طلب کرے، اس کی وہ پریشانی دور ہوگی انشاءاللہ۔ آپ شب بارات کے دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں گے۔ خدا آپ کا حامی و ناصر رہے۔